کام جس کو رب نے کہا کرو وہ کریں گے، اور جس کو اللہ نے کہا مت کرو وہ نہیں کریں گے، اور جس کا حکم اللہ نے نہ کرنے کا کہا نہ روکا، اگر وہ کام اچھا ہے تو بھی اس کو کیا جائے گا۔ ہر وہ کام کہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو اس کو کریں گے، اور جس کام سے میرے آقا نے روکا اس سے رکیں گے، اور جس کام کو حضور نے کرنے کا بھی نہیں کہا روکا بھی نہیں ہے تو اس کو دیکھیں گے، اگر وہ کام اچھا ہے تو اسے کریں گے، اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتا ہے اس سے رک جائیں گے۔ یہ شریعت کا ایک بہترین صاف ستھرا اصول ہے۔ اب میلاد کے تمام اہتمامات کو دیکھیں تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ میلاد پر مسلمان اپنے نبی کی محبت میں جو بھی کرتا ہے وہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، رب نے بھی کرنے کا حکم دیا، اس کے محبوب نے بھی دیا ہے، اور اگر نہ بھی دیا ہو تو جتنے کام ہمارے ہاں میلاد کے موقع پر کیے جاتے ہیں اگر وہ کام جائز ہیں تو اس کام کو کیا جائے گا، کیونکہ اس کام کے کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس امتی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ صحابی رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے سے سفر کر کے ملک شام گئے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کچی اینٹوں کی بنائی ہوئی تھی، لیپ دیا ہوا تھا، اور مغرب اور عشاء اور فجر ان نمازوں کے اندر کیونکہ تاریکی ہوتی تھی تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان یا تو چراغ جلاتے تھے تاکہ روشنی ہو اور نماز پڑھنا آسان ہو جائے، یا پھر صحابہ مسجد کے اطراف میں آگ جلاتے تاکہ آگ جب جلے گی تو اس کی روشنی پھیلے گی، اور اس کی روشنی کی وجہ سے وہ روشنی مسجد میں آئے گی تو مسجد روشن ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے مسجد میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا اور مسلمانوں کو راستے میں آنا جانا یہ آسان ہو جائے گا۔ سیدنا اس وقت مسجد نبوی میں لائٹنگ کا انتظام یہ عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ مسجد ساری روشن کر دو، یہ نہیں تھا۔ اچھا، کبھی کبھی آگ روشن ہو رہی ہے، کبھی کبھی جو ہے چراغ روشن ہے، لیکن ہوا چل پڑی، بارش ہو گئی، اب وہ آگ بھی ختم، وہ چراغ بھی گل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس طرح کچھ عرصہ پریشانی لاحق ہوتی۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، وہاں اسلام کی دعوت دی، اور جب کفار کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس ہمارا جانا ہوا اور ان کو ہم نے نیکی کی دعوت دی، اسلام کا پیغام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، تو میں نے ان بادشاہوں کے محلات میں فانوس لٹکے ہوئے دیکھے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ فانوس ہوتے ہیں کہ ایک ہی فانوس کے اندر بعض اوقات 5، 10، 12، 20، 25 بھی اندر سیور کا بلب کا انتظام ہوتا ہے۔ اب ایک بھی اگر آپ روشن کر دو تو پورا گھر، پورا کمرہ، پورا صحن ایک اچھی روشنی کے اندر چمک جاتا ہے۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ان بادشاہوں کے محلات میں یہ فانوس لٹکے ہوئے دیکھے، تو مجھے خیال آیا کہ ایک فانوس میں خریدوں۔ کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے نہیں، مسجد نبوی کے لیے۔ مساجد کی خدمت کا جذبہ صحابہ میں تھا، اور کتنا مہنگا تھا؟ ہزاروں درائم میں تھا۔ آپ سوچیں بادشاہ کے محل میں جو فانوس لگا وہ غریب کے محل میں نہیں لگ سکتا۔ مالدار لوگوں کے ہاں یہ فانوس لٹکائے جاتے تھے۔ اب سیدنا تمیم داری رضی اللہ فرماتے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ اب مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، کبھی آگ جلانا پڑتا ہے، کبھی چراغ جلانے پڑتے ہیں، کبھی تیل ختم ہو جاتا ہے، کبھی بارش، ہوا چل پڑی تو آگ بجھ جاتی ہے، اور مغرب، عشاء اور فجر میں اندھیرا۔ اور مدینے میں یہودی بھی تھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، مدینے میں دیگر بت پرست بھی تھے، مدینے میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ صحابہ کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوتا کہ کوئی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کا اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔
اب سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری توجہ سے سنیے گا، اس حدیث کو اگر آپ یاد رکھیں خدا کی قسم مرتے دم تک شیطان بھی چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ بازار گئے، کہاں؟ شام کے بازار میں گئے، اور ایک فانوس آپ نے شام کے بازار سے خریدا اور سارا سفر اس کی حفاظت کی اور مدینہ تشریفہ میں لائے۔ کیسے خریدا یہ وہی جانتے ہیں۔ جو بادشاہوں کے محل میں لگتا ہو اس کو صحابی رسول خرید رہے ہیں، کہاں سے؟ بازار سے۔ کس کے لیے؟ مسجد نبوی کے لیے۔ کیوں خریدا؟ تاکہ مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کیا جائے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں آسانی دی جائے۔ اب سیدنا تمیم داری رضی اللہ فرماتے میں نے بڑی محبت بڑے پیار میں یہ فانوس خریدا اور سفر کرتے 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 وقت مناسب پر مدینہ تشریفہ پہنچا۔ اس وقت مدینہ تشریفہ میں فانوس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا فانوس ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے کفاروں کے لیڈروں کے محلات میں لگتا تھا، تو عام تو یہ بکتا بھی نہیں تھا نہ ہی ملتا تھا۔ تو اب نہ مکے میں کسی نے فانوس کو دیکھا نہ مدینے میں، پہلی مرتبہ یہ صحابی رسول اس فانوس کو لے کر مدینہ تشریفہ میں آئے، اپنے غلام کو بلایا، اس فانوس کو جلایا، تیار کیا، صاف ستھرا کیا، اس کے اندر جو روشنیاں کرنی تھی اس کا انتظام کیا۔ کئی چراغ جب اکٹھے جلیں گے تو ظاہر بات ہے روشنی مزید پھیلے گی، تو آپ نے اس کو تیار کر کے مغرب سے پہلے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا جاؤ اس کو مسجد نبوی کے بیچ کے ستون میں لٹکاؤ اور لٹکا کر واپس آ جاؤ۔ غلام نے فانوس لیا اور مسجد نبوی کے بیچ میں جو ستون تھا اس پر جا کر اس کو باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لانے لگے، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں آیا تو آج مسجد جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ آج تو کوئی چراغ نظر نہیں آ رہا، ایک فانوس لٹکا ہے اور اس فانوس کی برکت سے پوری مسجد نبوی روشن ہو رہی ہے، آگ بھی نہیں جل رہی۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیں اور پھر صحابہ کا ایمان دیکھیں، پھر میرے آقا علیہ السلام کا انعام دیکھیں۔ بلال حبشی فرماتے اس دن میں نے بڑے ذوق شوق سے اذان دی، کیوں؟ مسجد نبوی چمک رہی تھی۔ اب یہ کام کرنے کا حکم کیا حضور نے دیا؟ سوچیں، کیا میرے آقا نے اپنے صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ملک شام اور فانوس خرید کے لاؤ اور مسجد نبوی کو روشن کرو؟ نہیں کہا۔ صحابی رسول اسلام کی خدمت کے لیے گئے، مگر وہاں ایک اچھی چیز دیکھی اور یہ سوچا کہ اس اچھی چیز کا فائدہ دین کو ہو سکتا ہے، اسلام کو ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ مسجد کو ہو سکتا ہے، تو یہ کام مجھے اچھا لگ رہا ہے، مگر اس کو خرید لیا، سب کچھ بیچا، مگر اس فانوس کو خرید کر مسجد نبوی میں لگا کر مسجد نبوی کو روشن کیا ہے۔ اب تمیم داری رضی اللہ عنہ خود فرماتے میں ڈرتے ڈرتے مسجد نبوی میں آیا۔ کب؟ مغرب کی نماز میں۔ کس بات کا ڈر تھا؟ کہ شاید میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، حضور یہ نہ کہہ دے کہ تمیم داری یہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں لائے، سرکار کہیں یہ نہ فرما دے کہ مجھ سے پوچھے بغیر یہاں لٹکایا کیوں ہے، کس نے کہا یہ کام کرو؟ اب آپ فرماتے ہیں میں گھبرا رہا تھا اور گھبراتے گھبراتے مسجد نبوی میں داخل ہوا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، بے مثال با کمال نماز۔ نماز کے بعد سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو اب سارے صحابہ کے چہرے چمک رہے ہیں، کیوں؟ روشنی زیادہ ہے۔ پہلے کچھ اندھیرا ہوتا تھا تو جہاں جہاں چراغ کی روشنی یا آگ کی روشنی پہنچتی تھی کچھ کے چہرے نظر آتے، بقیہ کے نہیں آتے، تو اب آج سارے صحابہ کے چہرے چمک رہے ہیں، کیوں؟ فانوس لٹکا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ اب تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت ہوئی ہوگی نا وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بس سر جھکا لیا کہ اب پتہ نہیں میرے آقا اس کو پسند کریں گے
یا ناراض ہو جائیں گے؟ من فعل ھذا، کس نے کیا؟ سرکار نے کہا نہیں، حکم دیا نہیں، بھیجا تھا نہیں، اپنی مرضی سے لائے، چیز اچھی ہے، اس کا استعمال اچھا ہے، کام اچھا ہے، مگر صحابی رسول پھر بھی ڈر رہے ہیں، ہو سکتا ہے حضور کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آقا ناراض ہو جائیں۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ تو تمیم داری رضی اللہ فرماتے میں نے سر جھکا لیا۔ سرکار نے پھر پوچھا من فعل ھذا، کس نے کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے میری طرف فرماتے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ فانوس تمیم داری لائے ہیں۔ اب تو نام آ گیا، تو اب ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی سوچیں۔ اور قربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا تمیم داری میرے قریب آؤ۔ اب ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ پہلے پوچھ رہے ہیں کون لایا، تب بھی وہی۔ پھر اگلا سوال صحابی رسول نے عرض کیا آقا تمیم داری لائے، اب گھبراہٹ بڑھ گئی، اور پھر تیسری مرتبہ حضور نے اشارہ کیا تمیم داری میرے قریب آؤ، تو اب تو گھبراہٹ کا عالم کتنا بڑھ گیا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ عام ہستی کی بارگاہ میں نہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہاں خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کونین کے وارث مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو تمیم داری رضی اللہ فرماتے میں ڈرتے ڈرتے حضور کے قریب آیا کہ پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں گے، خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اب اس جملے کو دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اپنے قریب کیا اور ارشاد فرمایا تمیم داری تم نے فانوس کو یہاں لٹکا کر مسجد نبوی کو بظاہر روشن کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے نورت الاسلام، تم نے خالی مسجد نبوی کو نہیں بلکہ میرے دین اسلام کو فانوس لٹکا کر روشن فرما دیا، تو نے اسلام کو روشن کیا ہے۔ آپ عقل کے اندھے سے پوچھو، یہاں تمیم داری حضور کے فرمان پر لے کر نہیں آئے، حضور کے کہنے پہ نہیں لائے، ایک فانوس لا کر مسجد نبی میں لٹکا کر خالی مسجد نبی کو روشن کیا، لیکن یہ کام اچھا تھا، دین کو فائدہ دے رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بھی اتنا بڑا عطا کیا، فرمایا خالی تو نے مسجد نبی کو نہیں بلکہ میرے پورے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ اس روشنی کی برکت سے اب تیری دنیا کو بھی روشن فرما دے گا، اور اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو نے بظاہر یہاں مسجد نبی کو روشن کر کے حقیقت میں اپنی قبر کو بھی روشن کر دیا ہے، آخرت کو بھی روشن کر دیا ہے۔ اب یہاں نورت الاسلام، تو نے دین اسلام کو روشن کیا ہے، یہ کیا چھوٹا جملہ ہے؟ اب تمیم داری رضی اللہ فرماتے خدا کی قسم وہ جو گھبراہٹ، وہ جو خوف، وہ جو ڈر لگ رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام دیا کہ تو نے میرے اسلام کو روشن کیا ہے، فرمایا وہ ساری گھبراہٹ دور ہو گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگے کہ میں تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں حضور کیا کہیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کتنا بڑا انعام دیا۔ اب خالی یہ انعام نہیں ہے، اگلا جملہ اور دل کے کانوں سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمیم داری فانوس لٹکا کر اسلام کو روشن کیا ہے، اب مجھ محمد علیہ السلام کی تمنا ہے، اب حضور نے اپنی تمنا کو ظاہر کیا ہے، 3 انعام دیے میرے آقا نے، کس بات پر؟ مسجد نبی میں فانوس لٹکانے پر۔ عقیدہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کے جمعے کا وہ سمجھے کہ صحابی رسول کو حضور نے نہیں بھیجا فانوس لاؤ، صحابی رسول مرضی سے لائے، مسجد نبوی میں فانوس لٹکایا، اس کو کرنے کا حکم سرکار نے نہیں دیا، مگر میرے آقا نے روکا بھی نہیں۔ تو جس کام کو حضور کہیں کرو، جس سے روکے رکو، اور جس کو کرنے کا نہ کہیں اور روکے بھی نہ، اگر وہ کام اچھا ہے، دین کا فائدہ ہے تو وہ کام کر لو، کیونکہ وہی کام رب کو بھی پسند ہے، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو کرنے کا حکم سرکار نے نہیں دیا، روکا بھی نہیں ہے، تمیم داری نے اپنی مرضی سے کیا ہے،
مگر کام اچھا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعام دیے۔ پہلا انعام فرمایا نورت الاسلام، تو نے میرے دین اسلام کو روشن کیا ہے۔ نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد صحابہ کے سامنے اپنے اس صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لو کانت لی ابنۃ لزوجتکہا، تمیم داری اگر اس وقت مجھ محمد علیہ السلام کی کوئی بیٹی ہوتی تو فرمایا میں محمد علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح اے تمیم داری تم سے کر دیتا، کیونکہ تم نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ جس سے اسلام روشن ہو چکا ہے۔ جب تو نے اسلام کو روشنی عطا کی ہے تو فرمایا اگر مجھ محمد علیہ السلام کی کاش کوئی بیٹی اس وقت ہوتی تو میں اس کا نکاح اے تمیم داری تم سے کر دیتا۔ آپ سوچے حضور کی تمنا کرنا یہ کیا کم سعادت ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھو، کہتے خدا کی قسم حضور نے اتنی شفقت کی، اتنی مہربانی کی، اتنی کرم نوازی کی، ہر صحابی یہ تڑپ لینے لگ گیا کہ کاش تمیم داری کی جگہ میں یہ فانوس لے کر یہاں پر آ کر مسجد نبی کو روشن کر دیتا، کاش میرے آقا جو اس صحابی پر کرم نوازیاں فرما رہے ہیں کاش وہ کرم نوازیاں مجھ پر ہو جاتی۔ اتنی بڑی تمنا، کاش میری بیٹی ہوتی میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔ اس سے بڑی سعادت کیا کہ نبی اپنی صاحبزادی امتی کو دے دے۔ اب تیسرا انعام سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس وقت حضور کی کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرم فرمائیں تو میری بیٹی جوان ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر قبول کر لیں۔ امت کی بیٹی نبی کی بیٹی ہے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیکھیں ایمان کے سطح، باپ کہہ رہا ہے اگرچہ میں اس کا جسمانی باپ ہوں مگر روحانی باپ تو آپ ہیں، کائنات کی ہر بیٹی آپ کی بیٹی ہے۔ آقا آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش کوئی میری بیٹی ہوتی، اس کا نکاح اس سے کرتا، تو میری بیٹی اس وقت موجود ہے، اگر آپ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر قبول فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح آپ تمیم داری سے فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری کر دوں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے تمیم داری مالدار ہے یا نہیں، میری بیٹی کو اچھا رکھے گا یا نہیں، یہ نہیں سوچا، بس حضور کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان، جب حضور نے اس کے جذبات دیکھے تو فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے اس کی بیٹی کا نکاح سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا ہے۔ شاید فرما تمیم داری سمجھ لو اس کی بیٹی میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں۔ اس روایت سے اس حدیث پاک سے سیکھنے کو یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں، حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں مسلمان جو بھی کام کرے بس یہ دیکھے اللہ نے منع کیا نہیں کیا، اللہ نے کرنے کا حکم دیا نہیں دیا، دیا تو کر لے، روکا تو رک جائے، اور تیسرا کیا حکم بھی نہیں دیا ہے روکا بھی نہیں ہے مگر وہ کام اچھا ہے، دین اسلام میں پسند ہے، لوگ اس کو شوق سے کرتے ہیں، لوگ یا تو رب کی محبت میں یا پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں تو وہ کام بھی جائز ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کار ثواب ہوتا ہے، اللہ بھی اس کام کو قبول فرماتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر